السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کے لیے آئے ہیں اس میں کل 13 اشعار ہیں، یعنی 13 شعر ہیں۔ ہم اسے 2 حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج اس کا پہلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے: شکوے کے نام سے بے مہر خفا ہوتا ہے، یہ بھی مت کہہ کہ جو کہیے تو گلہ ہوتا ہے۔ شکوے کا مطلب ہوتا ہے شکایت کرنا، اور بے مہر کہتے ہیں وہ جو محبت نہ کرے، اور خفا ہونا آپ جانتے ہیں، اور گلہ یہ بھی شکایت کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں، اپنے محبوب کی شکایت کر رہے ہیں اس شعر میں کہ میرا محبوب بے مہر ہے، یعنی وہ میری فکر نہیں کرتا، میری پرواہ نہیں کرتا، میری بات کو سنتا نہیں ہے، اور جب میں اس سے اس کا شکوہ کرتا ہوں تو وہ آگے سے خفا ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے جو ظلم ہے یا جو لاپرواہی ہے یا جو جور ہے، جور بھی ظلم کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، یا تغافل ہے۔ تغافل کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف توجہ نہ دینا، غفلت میں پڑے رہنا، اس کے بارے میں کوئی بات بھی زبان پر لاؤں، اور اتنی سی بات بھی اگر میں زبان پر لاتا ہوں تو پھر یہ بھی ایک گلے کی شکل ہے۔ یعنی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا محبوب مجھ پہ ظلم بھی کرتا ہے اور مجھے اس کی شکایت کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا، تو میں بڑی مشکل میں ہوں، اور کہتا ہے کہ بھائی یہ مت کہہ کہ گلہ، مجھے گلہ ہے، حالانکہ اس کے ظلم مجھ پر برابر جاری ہیں۔ اور جب ظاہر ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ شکایت تو کرتا ہے، اس کی شکوہ تو کرتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب نے ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ شعر ہے: پر ہوں میں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ پر کا مطلب آپ جانتے ہیں بھرا ہوا، اور راگ یہاں پر آپ سمجھ لیجئے نغمے کو کہا گیا، گانے کو کہا گیا۔ اور ساز کو ہمیشہ جب بجاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اچھی زبان میں یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ ساز بجائیے، کہا جاتا ہے کہ آپ ساز ذرا چھیڑیے۔ تو شعر اتنا مشکل نہیں ہے، آسانی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں گلے شکوے سے اس طرح بھرا ہوا ہوں جیسے باجا راگ سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اسے چھیڑتے ہی نغمے نکلنے لگتے ہیں۔ اب باجا دیکھنے میں تو ایک چیز ہے، اس میں راگ کیسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، راگ تو اس میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن انہیں باہر نکالنے کے لیے کسی ماہر فن کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس ساز کو بجانا جانتا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بھی کوئی ذرا سا چھیڑ کر تماشا دیکھے کہ میرے اندر سے جو گلے شکوے ہیں وہ کیسے شروع ہوتے ہیں، اور جب شروع ہو جائیں تو پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو خواتین و حضرات، یہ شعر کوئی بہت زیادہ ایسا فلسفے والا ہے نہیں جو کہ مرزا غالب کے شعروں کا یا ان کی غزلوں کا ایک خاص انداز ہے، لیکن بہرحال اس میں بھی انہوں نے بات تو اچھی ہی کی ہے کہ میں ایک ایسے باجے کی طرح ہوں جس کے اندر شکوے شکایتوں کے ساز یا نغمے بھرے ہوئے ہیں، آپ کوئی اس کو ذرا سا چھیڑے تو پھر دیکھے کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے غزل کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، تو اس میں بھی ایک شعر آیا تھا: ہوں سراپا ساز آہنگ شکایت، کچھ نہ پوچھ، ہے یہی بہتر کہ لوگوں میں نہ چھیڑے تو مجھے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ شعر ہم نے کچھ دن پہلے ایک غزل کے دوران آپ کو بتایا تھا۔ اچھا، اب اس کا شعر نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں: گو سمجھتا نہیں پر حسن تلافی دیکھو، شکوہ جور سے سرگرم جفا ہوتا ہے۔ اب اس میں لفظ کوئی خاص ایسے مشکل ہیں نہیں، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہم آپ کو
پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ تلافی کہتے ہیں کسی چیز کا بدلہ دینے کو، یعنی کوئی نقصان آپ پورا کر دیں تو اس کو تلافی کہتے ہیں۔ اور شکوہ جور کا مطلب ہے وہی مطلب ہے جو ابھی ہم کر چکے ہیں، ظلم کا شکوہ دینا، اور سرگرم ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے ایک دم آمادہ ہو جانا، اور جفا کہتے ہیں ظلم کرنے کے لیے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میں اپنے یعنی محبوب سے ہی فرمایا، اس میں محبوبی کی شکایت کر رہے ہیں کہ اگرچہ میرا محبوب کم عمری کی وجہ سے یا سادگی کی وجہ سے میرے شکووں اور گلوں کا مقصد نہیں سمجھتا، لیکن حسن تلافی ملاحظہ کیجئے کہ جب میں اس کے ظلم و ستم کی شکایت کرتا ہوں تو پہلے سے زیادہ ظلم و ستم شروع کر دیتا ہے، یعنی پہلے سے زیادہ سرگرم ہو جاتا ہے اس کام میں۔ ابھی آپ کو بتایا کہ تلافی کا مطلب بدلہ دینا یا عمدہ طریقے پر کسی چیز کا بدلہ دینا، یا کسی کے کام میں کوئی کام کرنے میں کوئی کمی یا خامی رہ جائے تو اسے بہتر طریقے سے پورا کر دینا۔ تو حسن تلافی سے ظاہر ہے کہ عاشق کا جو مقصد ہے وہ معشوق کے لیے نہیں، کہ عاشق کا جو مطلب ہے وہ مزید ظلم و جور کے سوا کچھ نہیں، اور محبوب اس حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ تاہم جب کبھی بھی شکایتیں سنتا ہے تو مقصد سمجھے بغیر مزید ظلم شروع کر دیتا ہے۔ یہ مضمون بھی مرزا غالب نے ایک اور شعر میں کہا ہے، اگر آپ کو یاد ہو، کہ نالا جز حسن طلب اے ستم ایجاد نہیں، ہے تقاضائے جفا شکوہ بیداد نہیں۔ تو یہ شعر جو ہے اس میں بس وہ یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جب کوئی کام خراب ہو جائے اگر کسی سے، تو اس کی جو تلافی ہوتی ہے وہ عمدہ طریقے سے کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے محبوب کا تو طریقہ یہ ہے کہ جب وہ ہم پہ ظلم کرتا ہے اور جب کبھی ہم اس ظلم کی شکایت کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی تلافی کرے، وہ ہم پر پہلے سے زیادہ ظلم و ستم شروع کر دیتا ہے۔ آئیے شعر دیکھیں، یہ اس کا شعر نمبر 4 ہے۔ عشق کی راہ میں چرخ مکو کب کی وہ چال، سست رو جیسے کوئی آبلہ پا ہوتا ہے۔ اب اس میں لفظ آیا ہے مکوکب، اس کا مطلب ہوتا ہے تاروں سے بھرا ہوا، اور سست رو کہتے ہیں بہت آہستہ چلنے والے کو، اور آبلہ پا جس کے پیروں میں آبلے پڑے ہوئے ہوں۔ ظاہر ہے جس کے پیروں میں آبلے پڑے ہوئے ہوں گے تو وہ آہستہ ہی چلے گا۔ تو اس کا سادہ سا مطلب تو یہ ہے کہ عشق کے راستے میں ستاروں بھرے آسمان کی چال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آہستہ آہستہ چلتا ہے جس کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آسمان کو تاروں بھرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تارے آبلوں سے مشابہ ہوتے ہیں، گویا آسمان کے تارے بھی دراصل تارے نہیں ہیں بلکہ اس کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی خاص مشکل الفاظ تو اس میں نہیں تھے، لیکن آپ اس شعر کو اگر 2-4 مرتبہ مزید پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ لطف آئے گا۔ آئیے اس کا شعر نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں۔ کیوں نہ ٹھہریں ہدف ناب کے بیداد کے ہم، آپ اٹھا لاتے ہیں گر تیر خطا ہوتا ہے۔ ہدف کہتے ہیں نشانے کو، آپ کسی چیز کو انگریزی میں کہہ لیجئے تو ٹارگٹ سمجھ لیجئے، اور ناوک کہتے ہیں تیر کو۔ اب اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم ظلم کے تیر کا نشانہ کیوں نہ بنیں۔ اگر کوئی تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا اور خطا ہو جاتا ہے تو ہم خود اسے اٹھا لاتے ہیں، یعنی اگر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ ٹل جاتی ہے تو پھر ہم ایسی تدبیر کرنے لگتے ہیں، ایسے طریقے سوچنے لگتے ہیں کہ یہ مصیبت ایک مرتبہ پھر ہم پر آئے، اور پھر ہم اپنی مصیبت کا جو تیر ہے وہ اٹھا کے خود ہم تقدیر کے ہاتھوں میں دیتے ہیں کہ بھائی اس مرتبہ تو ہم اس مصیبت سے بچ گئے تھے، لیکن آپ ایک مرتبہ پھر چلا کے چلائیے، ہمارے اوپر اس کا وار کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ یہ تیر ہمیں لگ جائے۔
تو جب ہم تیر اٹھا کے لاتے ہیں، وہ تیر جو خالی چلا جاتا ہے تو اور تیر چلانے والے کے حوالے کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمیں اس کا نشانہ بننے کی انتہائی آرزو ہے۔ آج کے لیے اس کا آخری شعر ہے: خوب تھا پہلے سے ہوتے جو ہم اپنے بدخواہ، کہ بھلانا چاہتے ہیں اور برا ہوتا ہے، کہ بھلا چاہتے ہیں اور برا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے۔ بدخواہ کا مطلب ہوتا ہے برا چاہنے والا، اور خوب تھا کا مطلب ہے کہ یہ اچھا ہوتا، اور بھلا اور برا جو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری جو قسمت ہے اس کے ستارے کی نحوست کا یہ حال ہے کہ ہم بھلا کرنے کے خواہاں رہتے ہیں، یعنی ہم بھلا کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں انتہائی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ گویا ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں بلکہ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر کیا اچھا ہوتا کہ ہم شروع سے ہی اپنے بدخواہ بن جاتے، یعنی ہم شروع سے ہی اپنا برا چاہنے والے بن جاتے۔ چونکہ ہر چیز ہماری خواہش کے خلاف ہوتی ہے تو اس بنا پر بدخواہی یقیناً بھلائی کا سبب بن جاتی۔ مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم بھلا کرنے کی اپنی ذات سے کوشش کرتے ہیں تو وہ برا ہو جاتا ہے، تو ہمیں ایسی عادت ڈالنی چاہیے تھی کہ ہم اپنی ذات سے برا کرتے، اور چونکہ ہماری تقدیر ایسی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا الٹ ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی ذات سے برائی کرنی چاہیے تھی تاکہ ہماری ذات کے ساتھ اچھائی ہوتی۔ تو خواتین حضرات، یہ اس غزل کے ابتدائی 6 اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کی معنی اور ان کی شرح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے باقی جو 7 اشعار ہیں کل ان کے مطالب اور شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔